فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ہر شخص کا ایک الگ مقام ہے سردار محترم، میں نے کہا، اور اسے اس کے مرتبے کے مطابق عزت ملنا ضروری ہے، جیسے تمہاری مرضی علی۔ ابو الحسن نے کہا، ظاہر ہے میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ ہم کھانا کھا رہے تھے کہ اولیو ہاورڈ اٹھ گیا۔ تم کہاں غائب تھے علی؟ اس نے شاکی انداز میں کہا، اس قبیلے پر جس کے ہم مہمان ہیں، آج شام قزاقوں کے حملے کا خطرہ ہے۔ میں ان سے مقابلے کے انتظامات کر رہا تھا۔ قزاق؟ اولیو ہاورڈ چونک پڑا۔ یہ قزاق بیچ میں کہاں سے آ کودے؟ میں نے اسے مختصراً صحرائی قزاقوں کے بارے میں بتایا۔ یہ تم کس چکر میں الجھ گئے علی؟ اولیو ہاورڈ نے مضطربانہ انداز میں کہا، اپنے جھگڑے انہیں خود ہی نمٹانے دو، ہم ان کے مہمان ہیں اولیو ہاورڈ، اور پھر اس سے فرق بھی کیا پڑتا ہے؟ فرق کیوں نہیں پڑتا؟ ہماری زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی، اور تم پوچھ رہے ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ جب ہماری زندگیاں خطرے میں تھی اور ہمیں یقینی موت کا سامنا تھا تو انہی لوگوں کی وجہ سے بچے۔ اب ہم انہیں مشکل میں چھوڑ کر نکل جائیں، یہ مجھ سے تو نہیں ہو سکتا۔ تمہاری بعض عادتیں بہت بری ہیں علی، تم اپنے کام سے کام نہیں رکھتے۔ اولیو ہاورڈ نے جنجلائے ہوئے انداز میں کہا، ہر شخص اپنے کام سے کام رکھتا ہے ڈیئر اولیو ہاورڈ، یہ تو نقطہ و نظر کے فرق کی بات ہے۔ جسے میں اپنا کام سمجھتا ہوں تم اسے کچھ اور سمجھتے ہو۔ یاد رکھو، میں جو کام بھی کرتا ہوں اسے اپنا ذاتی کام سمجھ کر ہی کرتا ہوں، ورنہ اس کام میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتا۔ تم نے یہاں سے نکلنے کے بارے میں بھی کچھ سوچا یا بس قزاقوں سے ہی الجھنے کے منصوبے بناتے رہے؟ میں نے سردار سے بات کی ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے ریگستان سے باہر نکلنے کا انتظام کر دے گا، تو ہم یہاں سے کب روانہ ہوں گے؟ اولیو ہاورڈ نے پوچھا۔ کل شام کو ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ کل شام کو کیوں؟ اولیو ہاورڈ نے مضطربانہ لہجے میں کہا، آج کیوں نہیں؟ تمہاری حالت کے پیش نظر میں نے ایک دن انتظار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ تم نکاہت محسوس کر رہے ہوگے اور فوری طور پر طویل سفر نہیں کر سکو گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں واقعی نکاہت محسوس کر رہا ہوں۔ اولیو ہاورڈ نے طویل سانس لے کر کہا، تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ مرجانہ نے پوچھا۔ تم لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا ہے اور یہاں سے جلد از جلد روانہ ہونے کو کہہ رہا ہے۔ نہیں، اس کے لیے کم از کم ایک روز آرام کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کی توانائیاں پوری طرح بحال ہو جائیں اور وہ سفر کرنے کے قابل ہو جائے۔ سردار نے کہا، میں نے اسے سمجھا دیا ہے سردار محترم، اور یہ کل شام تک یہاں رکنے پر تیار بھی ہو گیا ہے۔ اسے کہو کہ چشمے پر جا کر نہا دھو لے تاکہ تازہ دم ہو جائے۔ سردار نے کہا، سردار کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہو تو چشمے پر جا کر نہا لو۔ میں نے اولیو ہاورڈ سے کہا، ہاں میں نہانے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں، مگر یہ سردار میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اسے رہنے کے لیے ڈنگ کا گھر تک میسر نہیں ہے، اور صورت سے یہ انتہائی بے وقوف آدمی معلوم ہوتا ہے۔ پتہ نہیں یہاں کے لوگ کس قسم کے ہوں گے جنہوں نے ایسے گودی شخص کو اپنا سردار بنایا۔ یہ شخص تمہاری سمجھ میں آ بھی نہیں سکتا۔ اگر اسے رہنے کے لیے گھر میسر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ یہ غاصب تو نہیں ہے، اس نے دوسروں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ تو نہیں کیا، دوسروں کا حق تو نہیں مارا۔ تم تو غاصب ہو، تمہاری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ سکتی، اور اگر تمہیں صورت سے یہ بے وقوف نظر آتا ہے تو میں تمہیں اس کے سوا کوئی مشورہ نہیں دے سکتا کہ اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اپنے دماغ کا علاج بھی کراؤ۔ جسے تم گاؤدی کہہ رہے ہو وہ جانتا ہے کہ تم میک اپ میں ہو۔ اولیو ہاورڈ چونک پڑا، تم مذاق کر رہے ہو یا پھر تمہیں نے اسے یہ بات بتائی ہوگی؟ یہ شخص بہترین قیافہ شناس ہے، اس نے تمہارا سپاٹ چہرہ دیکھ کر ہی تمہارے بارے میں اندازہ لگا لیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ میک اپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ کاش تم میک اپ میں نہ ہوتے اور اس کی زبان بھی جانتے ہوتے تو تمہیں پتا چلتا کہ یہ شخص کتنا پہنچا ہوا ہے۔ یقین نہیں آتا، اولیو ہاورڈ نے کہا، کیا اس نے تمہیں تمہارے بارے میں کچھ بتایا ہے؟ یہ سمجھ لو کہ اس نے مجھے میرے نام کے سوا سب کچھ بتا دیا۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جو آدمی کے باطن میں بآسانی جھانک سکتا ہے، اس سے جھوٹ بولنا ناممکن ہے۔ علم قیافہ کے بارے میں بھی جانتا ہوں، امریکی CIA میں ماہرین علم قیافہ کی بھرمار ہے۔
مگر میں نے ان ماہرین کو اکثر دھوکے کھاتے دیکھا ہے۔ میرے لیے اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ کسی ماہر علم کیافہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے اسے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تھی، میں نے کہا، اور جو جھوٹی داستان میں نے اسے سنانے کی کوشش کی تھی وہ قرین قیاس بھی تھی، مگر اس شخص نے میری بات پر یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اسے اپنے اصل فرار کی داستان سنائی اور اس نے بلا تعامل میری داستان سچ تسلیم کر لی۔ تم اسے کیا کہو گے؟ حیرت انگیز، اولیو ہاورڈ بڑبڑایا۔ تمہارے بارے میں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے جھوٹ کو بڑے سے بڑا ماہر علم قیافہ بھی نہیں پکڑ سکتا۔ اگر اس شخص نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے تو اس کی صلاحیتوں کو حیران کن قرار دینا پڑے گا۔ کاش میں اس کی خدمات اپنے ملک کے لیے حاصل کر سکتا۔ ہر چیز کو برائے فروخت مت سمجھ لیا کرو، میں نے تلخی سے کہا۔ تم یہودیوں کی ذہنیت حد سے زیادہ تاجرانہ ہوتی ہے۔ سردار کھانا ختم کر کے اٹھ گیا تھا۔ میں کیلولا کرنے جا رہا ہوں علی، اس نے کہا۔ تم بھی کھانے کے بعد ذرا دیر کمر سیدھی کر لینا تاکہ قزاقوں کے مقابل آنے کے لیے تازہ دم ہو جاؤ۔ اگر اپنے دوست کے لیے یا اپنے لیے کسی چیز کی ضرورت محسوس کرو تو مرجانہ سے کہہ دینا۔ سردار جھونپڑے کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اولیو ہاورڈ نے پر اشتیاق لہجے میں پوچھا۔ کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا، میں نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ تمہیں نہانا ہے تو چشمے پر چلے جاؤ اور اگر کپڑوں کی ضرورت ہو تو بتا دو، میں جا رہا ہوں۔ اولیو ہاورڈ برا سا منہ بنا کر بولا، اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں لوگوں کا مزید احسان نہیں لینا چاہتا کہ اپنے دوست سے تمہاری کچھ ناراضگی چل رہی ہے۔ اولیو ہاورڈ کے جانے کے بعد مرجانہ نے کھانے کے برتن سمیٹتے ہوئے کہا، نہیں تو؟ میں چونک پڑا۔ لیکن تمہارے ذہن میں یہ خیال کیسے پیدا ہوا؟ تم دونوں کے انداز میں ایک دوسرے کے لیے بہت کھینچاؤ تھا۔ پھر تم آپس میں جس انداز میں گفتگو کر رہے تھے، ارے وہ کچھ نہیں، میں نے ہنس کر کہا۔ جس زبان میں ہم گفتگو کر رہے تھے وہ زبان ہی ایسی ہے، کتنی ہی محبت سے گفتگو کرو یوں لگتا ہے جیسے آپس میں لڑائی ہو رہی ہے۔ بڑی عجیب زبان ہے، مرجانہ حیران ہو کر بولی۔ ایسی زبان کا بلا کیا فائدہ؟ آخر ہماری زبان بھی تو ہے، عربی زبان کی کیا بات ہے؟ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اتنی شیرینی، اس قدر مٹھاس اور نغمگی کسی اور زبان میں آ ہی نہیں سکتی۔ ہم خوش قسمت ہیں سیدی کہ عربی ہماری مادری زبان ہے، ورنہ کوئی غیر زبان سیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مادری زبان پر یاد آیا، میں نے چونک کر کہا، تمہاری والدہ نظر نہیں آتی؟ کیا وہ یہاں نہیں ہیں؟ ان کا انتقال ہو چکا ہے، مرجانہ نے افسردگی سے کہا۔ طویل عرصہ ہوا، اب تو بس ان کی یاد ہی باقی رہ گئی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے یہ غم انگیز تذکرہ چھیڑا۔ ماں کا تذکرہ بھی کبھی غم انگیز ہوتا ہے سیدی علی۔ میں تم سے اپنی ماں کے بارے میں بہت سی باتیں کرتی، لیکن تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ ہم لوگ تو کیلولا کرنے کے عادی ہیں۔ میں اندر جا رہی ہوں، تم آرام کرو، تمہارے آرام میں کوئی خلل اندازی نہیں کرے گا۔ مرجانہ کھانے کے برتن لے کر چلی گئی۔ مجھ پر تھکن غالب آ رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ دیر لیٹ جانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ میں نے جوتے اتارے اور پیال کے بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی طرف سے فکر مند ہوتا۔ ایک پستول تھا جس کی طرف سے مجھے فکر لاحق ہو سکتی تھی۔ میں نے جیب سے پستول نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ ریگزار عرب کے بیچوں بیچ واقع اس نخلستانی بستی کے باشندوں کی طرف سے مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن اسی بستی میں اس وقت اولیو ہاورڈ نامی یہودی بھی موجود تھا۔ اولیو ہاورڈ گزشتہ کئی دنوں سے میرے ساتھ تھا۔ اس کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی حرکت نہیں ہوئی تھی جو میرے خلاف ہوتی۔ اس کے برعکس اس نے ہر طرح سے مجھ سے تعاون کیا تھا، جس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ لکی ہاورڈ کی واپسی تک وہ بیڑیا میرے سامنے یوں ہی بکری بنا رہے گا۔ پستول ہاتھ میں لیے میں اولیو ہاورڈ کے بارے میں مختلف زاویوں سے غور کرتا رہا اور آخر چند منٹ بعد میں ایک نتیجے پر پہنچ گیا۔ کوئی 15 منٹ بعد جب میں نیم غنودگی کسی کیفیت میں تھا، میں نے جھونپڑے میں کسی کے داخل ہونے کی آہٹ سنی۔ اس وقت میں کروٹ کے بل لیٹا تھا اور جھونپڑے کے داخلی دروازے کی طرف میری پشت تھی۔ میری غنودگی کافور ہو گئی، مگر میں ویسے ہی لیٹا رہا۔ میں نے جوتوں کی آواز سے پہچان لیا تھا کہ اندر آنے والا اولیو ہاورڈ ہے۔ اندر داخل ہونے کے بعد وہ رکا۔ شاید اس نے ادھر ادھر دیکھا ہوگا، مگر وہاں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ سردار اور اس کی بیٹی اندرونی حصے میں تھے۔ چند لمحے رکنے کے بعد اولیو ہاورڈ نے مدھم آواز میں مجھے پکارا، مگر میں نے جواب دینے کی زحمت نہیں کی اور دم سادے لیٹا رہا۔
میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اولیو ہاورڈ نے دوبارہ چلنا شروع کر دیا۔ اس کا رخ میری ہی طرف تھا، مگر اس کے چلنے کا انداز بڑا مشکوک تھا۔ وہ دبے قدموں چل رہا تھا تاکہ کم سے کم آہٹ پیدا ہو۔ میں ساکت و سامت لیٹا رہا۔ دیکھنا یہ تھا کہ وہ اگلا قدم کیا اٹھاتا ہے اور اس کے عزائم کیا ہیں۔ بستر کے نزدیک آ کر وہ رک گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ جھکا ہے۔ پستول میں نے سرہانے کی طرف رکھ دیا تھا۔ اولیو ہاورڈ نے اچانک ہی پستول پر جھپٹا مارا اور پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ میں نے تیزی سے کروٹ بدلی اور بستر سے اٹھنے کی کوشش کی۔ چپ چاپ پڑے رہو علی یار خان، اولیو ہاورڈ نے پستول مجھ پر تان کر کہا، ورنہ کبھی اٹھنا نصیب نہیں ہوگا۔ اولیو ہاورڈ مجھ سے کوئی 10 قدم کے فاصلے پر تھا اور اس کے ہاتھ میں موجود پستول کا رخ میری جانب تھا۔ اولیو ہاورڈ کی انگلی پستول کے ٹرائگر پر تھی۔ میں نے اٹھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ تم خود کو بہت چالاک سمجھتے ہو علی، اولیو ہاورڈ نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ دیکھ لو، تمہاری تمام تر چالاکیوں کے باوجود اس وقت تمہاری زندگی میری ایک انگلی کے اشارے کی محتاج ہے۔ تم مذاق کر رہے ہو اولیو ہاورڈ؟ میں یقین نہیں کر سکتا کہ تم واقعی میری جان کے در پہ ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تھوڑی دیر بعد تم پستول مجھے واپس کر دو گے۔ اگر میں مذاق کر رہا ہوں تو ذرا بستر سے اٹھنے کی کوشش کر کے دیکھو، تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا کہ میں کس حد تک مذاق کے موڈ میں ہوں۔ لیکن میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تمہیں بیٹھے بٹھائے یہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ جب تم یہاں سے نہانے گئے تھے تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ میرا خون کھول رہا ہے علی۔ تمہارے ہاتھوں میں جس بے بسی سے گزرا ہوں اس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن میں مجبور تھا۔ میری معصوم بیٹی تمہارے قبضے میں تھی، جس کے خیال سے وہ تو اب بھی میرے قبضے میں ہے۔ اس کی رہائی اس بات سے مشروط تھی کہ تم مجھ سے تعاون کرو گے۔ اب اس وقت تم نے یہ حرکت کر کے خود کو نااہل ثابت کر دیا ہے، اور میں بھی اس بات کا پابند نہیں رہا کہ لکی ہاورڈ کو بکواس مت کرو۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، مگر معاملہ میری بیٹی کا تھا، اس لیے میں نے خطرہ مول لینے سے گریز کیا تھا۔ لیکن اب وہ صورت نہیں رہی۔ میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا اولیو ہاورڈ، اس لیے میں سمجھ نہیں سکا کہ تمہارا اشارہ کون سی بات کی طرف ہے۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ لکی ہاورڈ کو گوٹے ہل سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے۔ تمہارے اسی جھوٹ کی وجہ سے میں تمہارے ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہ گیا تھا، مگر اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ اگر تمہیں یقین ہی ہو گیا ہے تو میں بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے بے پرواہی سے کہا۔ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو علی۔ لکی پہلے بھی جنرل ٹیرس کی قید میں تھی اور اب بھی وہی ہے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کیونکہ تم میرے ساتھ گوٹے ہل کے لیے ہی روانہ ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کیے لیتے ہیں کہ تمہاری بات درست ہے، میں نے کہا، مگر یہ تو بتاؤ کہ اس سے تم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہو؟ میرے تعاون کے بغیر تو لکی رہا ہو نہیں سکتی۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے علی، اولیو ہاورڈ نے مضحکانہ لہجے میں کہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تمہیں راستے سے ہٹا دینا ہی اسرائیل کے مفاد میں ہے۔ بے شک میرا وجود اسرائیل اور اسرائیل نوازوں کو کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میری موت ان کے لیے زندگی کا پیام لائے گی، مگر تمہاری بیٹی تمہیں واپس نہیں مل سکے گی۔ اسے جنرل ٹیرس کی قید سے رہا کرانا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ فوجی اعتبار سے گوٹے ہل زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اسرائیل کی فوجی قوت کے سامنے وہ چند ہی گھنٹوں میں گھٹنے ٹیک دے گا۔ تم یہ بول رہے ہو کہ میری مدد کے بغیر تم اس بستی سے بھی نہیں نکل سکو گے۔ بستی والوں کو جب یہ معلوم ہوگا کہ تم نے مجھے جان سے مار دیا ہے تو وہ تمہیں بخشیں گے نہیں، اور پھر تم ان کی زبان بھی تو نہیں سمجھتے۔ تم اولیو ہاورڈ کو کیا سمجھتے ہو؟ اولیو ہاورڈ نے مجھے تحقیر آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے ہر چیز کا تعین کر لیا ہے۔ میرے پاس پستول موجود ہے جس کے زور پر میں سردار کو یرغمال بنا لوں گا۔ بستی کے لوگ میری ہر بات ماننے کے لیے مجبور ہوں گے، اور اشاروں کی زبان تو دنیا میں ہر جگہ سمجھی جاتی ہے۔ میں ایک بار اس ریگستان سے نکل جاؤں تو سارے مسائل چٹکی بجاتے میں حل ہو جائیں گے۔ تو تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے جان سے مار کر ہی دم لوگے؟ ہاں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں رہا۔ تم نے یہ میری غفلت سے فائدہ اٹھایا ہے اولیو ہاورڈ، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تم میرے حریف ہو علی، اور اچھی طرح جانتے ہو کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت اچھی طرح واقف ہیں اولیو ہاورڈ۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس کے باوجود مجھ سے پستول کی طرف سے غافل ہونے کی حماقت کیوں سرزد ہو گئی؟ یہ کوئی اتنی حیرت انگیز بات نہیں ہے۔
تم ضرورت سے زیادہ خوش فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کی خاطر اپنے ملک کے خلاف جو کچھ کیا ہے اس پر میرا ضمیر مجھے ہمیشہ ملامت کرتا رہے گا، لیکن تمہیں جان سے مار کر میں جو کارنامہ سر انجام دوں گا وہ میرے دامن کا ہر داغ دھو ڈالے گا۔ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ علی، میں اپنی کوتاہیوں کا کفارہ ادا کرنے جا رہا ہوں۔ پستول کے ٹرائگر پر اولیو ہاورڈ کی انگلی کا دباؤ بڑھ گیا۔ 1 منٹ ٹھہرو اولیو ہاورڈ، میں نے تیزی سے کہا۔ آج صبح کا وہ وقت یاد کرو جب تم بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ میں 8 میل تک صحرا کی تپتی دھوپ میں تمہیں اپنے کاندھے پر ڈال کر لایا تھا۔ اگر میں نے یہ نہ کیا ہوتا تو تم اس وقت تک مر چکے ہوتے۔ کیا تم مجھے اس احسان کا یہی صلہ دو گے؟ احسان فراموشی تو مت کرو اولیو ہاورڈ، اس احسان کے بدلے میں تمہیں کوئی تکلیف دیے بغیر ماروں گا، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ تمہیں سسکا کے ختم کروں گا، لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلی گولی تمہاری کھوپڑی میں اور دوسری دل میں اتاروں گا۔ تمہیں زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ میں تمہاری روح تمہارے جسم کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ اولیو ہاورڈ کے سرد لہجے سے میرے جسم میں خوف کی ایک پھریری سی دوڑ گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اپنے ارادے پر ضرور عمل کرے گا۔ میری بات سنو اولیو ہاورڈ، میں نے مضطربانہ لہجے میں کہا۔ میں تمہیں ایک ایسی بات بتا سکتا ہوں جس کے بعد تم مجھ پر گولی چلانے کے ارادے سے باز آ جاؤ گے۔ میری بات سن کر اولیو ہاورڈ کی ہونٹوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے منہ سے کوئی لفظ ادا کیے بغیر پستول کا ٹرائگر دبا دیا جس کی سیاہ نال کا رخ میرے سر کی جانب تھا۔ اولیو ہاورڈ کی بوکھلاہٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ پستول کا ٹرائگر دبنے کے باوجود نہ تو پستول سے کوئی گولی نکلی تھی اور نہ ہی کوئی دھماکہ ہوا تھا۔ اولیو ہاورڈ نے بوکھلاہٹ میں کئی بار ٹرائگر دبایا مگر ہر بار ایک ہی نتیجہ برآمد ہوا، پستول کسی صورت گولی اگلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے پیال کے بستر میں اٹھ کر بیٹھتے ہوئے متاسفانہ لہجے میں کہا، تم نے میری بات سنی ہی نہیں۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتا سکتا ہوں جسے سننے کے بعد تم مجھ پر گولی چلانے کے ارادے سے باز آ جاؤ گے اور پستول مجھے واپس کر دو گے۔ میں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کر سکتا، اولیو ہاورڈ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی جو مجھے پستول چلانے سے باز رکھے۔ ایک بات تھی اولیو ہاورڈ اور وہ بات اب تمہارے علم میں آ چکی ہے، سنو گے؟ میں مسکرایا۔ وہ بات یہ تھی کہ پستول خالی ہے۔ کیا مطلب؟ اولیو ہاورڈ نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے پستول خالی کر کے؟ ہاں اولیو ہاورڈ، میں نے جان بوجھ کر پستول کو نمایاں جگہ پر رکھا تھا اور پستول میں سے میگزین نکال لیا تھا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، پھر مجھ سے یہ حماقت کیوں سرزد ہوئی؟ اس سوال سے دراصل میں تمہیں ہوشیار کرنا چاہتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ تمہیں مجھ جیسے محتاط آدمی سے کسی حماقت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، مگر تم نشے کے احساس میں اس قدر چور تھے کہ تم نے میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ جانتے ہو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میں تو تم سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، مگر تم اب بھی مجھے پوری طرح سمجھنے میں ناکام ہو۔ میں سمجھ گیا تھا کہ تم موقع ملتے ہی میرا پتہ صاف کرنے کی کوشش کرو گے۔ اپنے اس خیال کو یقین کی سرحدوں تک پہنچانے کے لیے میں نے خالی پستول کا چارہ ڈالا اور تم بالکل کسی بے مغز مچھلی کی طرح چارے پر منہ مار کر کانٹے میں پھنس گئے۔ تو اب تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اولیو ہاورڈ نے اٹک اٹک کر پوچھا۔ جو احسان میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے اولیو ہاورڈ، اگر وہ کسی کتے کے ساتھ کر دیتا تو وہ تمام زندگی کے لیے میرا غلام ہو کر رہ جاتا۔ تم نے اپنے آپ کو ایک کتے سے بھی بدتر ثابت کر دیا ہے۔ تم مستقل طور پر میرے چنگل میں رہے ہو۔ میں جب چاہتا تمہاری زندگی لے سکتا تھا، مگر میں نے محض اپنا وعدہ پورا کرنے کی خاطر 1000 جتن کیے، حالانکہ میں اس کے لیے مجبور نہیں تھا۔ اور تم نے اس کے حفظ میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تم نے چند لمحے بھی ضائع نہیں کیے۔ پستول کا ٹرائگر دبا کے اپنی جانب سے تو تم نے میرا صفایا ہی کر دیا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ مجھ سے چوک ہو گئی ہوتی اور میں نے پستول سے میگزین نہ نکال لیا ہوتا تو اس وقت عالم بالا میں ہوتا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ میں تمہیں ٹھکانے لگا کر اپنا راستہ لوں۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ اسے یوں برباد کرتا پھروں۔ مجھے اپنے بہت سے معاملات دیکھنے ہیں۔ تہذیب مالکم ایکس کو تلاش کرنا ہے جس کی مجھ سے جدائی کے ذمہ دار تم ہو۔ تمہارے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے اولیو ہاورڈ، لیکن میں پہلے اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ لکی ہاورڈ کو تمہارے حوالے کر کے تمہیں نکل جانے کا موقع دوں گا۔ اس کے بعد جب کبھی تم میرے سامنے آؤ گے تب دیکھوں گا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے علی، اولیو ہاورڈ نے نادم لہجے میں کہا۔
میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔